8 سال بعد امریکی تاریخ ایک بار پھر تبدیل ہونے کے قریب، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دیر بعد 45ویں امریکی صدر بن جائیں گے۔ تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد جاری، سابق صدور اور امریکی فوج کے سربراہان بھی شریک۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہلیہ میلانیہ کی وائٹ ہاؤس میں آمد، صدر براک اوباما اور میشل اوباما نے استقبال کیا۔ اوباما نے ٹرمپ کو اہم امور پر بریفنگ دی۔ وائٹ ہاؤس آمد سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ کے ہمراہ کیتھیڈرل میں دعائیہ تقریب میں بھی شرکت۔ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ نئے امریکی صدر کے بعد پاک امریکہ تعلقات کیسے ہوں گے؟ وزیر اعظم سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرم جوشی کا اظہار، پاکستان اور عوام کی دل کھول کر تعریف، دیرینہ تصفیہ طلب مسائل حل کرانے کی بھی پیشکش۔ سندھ اسمبلی میں اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی گئیں، نصرت سحر عباسی کے جملے پر امداد پتافی آپے سے باہر ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کسی کو کیسے پتا چلا کہ راکٹ منسٹر ہے، یا تو راکٹ اس نے دیکھا ہے یا کوئی ایسی جملے نہ کہے جائے جو ہم مجبور ہو جائے جواب دینے پہ۔ نہیں اب بس تشریف رکھیں۔ دیکھیے ایک کوئی کتافی صاحب تشریف رکھیں۔ دیکھیے کسی اور نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، اور کسی نے کل یہ ٹی وی پہ کہہ چکی کہ موسم آشکانہ ہے، تو پلیز ایسی لینگویج استعمال نہ کریں جس کا ہم جواب دیں۔ آوازیں کسنے اور زومائنے جملوں پر نصرت سحر عباسی نے بھی کھری کھری سنا کر حساب برابر کر دیا۔ چیمبر بلانے میں اپنی ماؤں بہنوں کو بلائیں، آپ جو جس طریقے سے بات کرتے ہیں نا، نصرت صاحبہ، کوئی سینئر ممبر کھڑا ہو کر اس کو ہمارے کنڈیم اپنے کرے کہ یہ نصرت کون سا صاحبہ طریقہ ہے کہ چیمبر میں آئے، پھر اجلاس بھی چیمبر میں بلوائیں، یہ تیمور چیز صاحب کنڈیمیبل ہے۔ تشریف رکھیں۔ آپ کی اس چیز کا نوٹس۔ سندھ یونیورسٹی کے واش رومز میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، ویڈیوز بنا کر طالبات کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سندھ اسمبلی میں نصرت سحر عباسی کا انکشاف۔ کراچی میں کمسن بچی کا ریپ کس نے کیا؟ ملزمان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ 24 گھنٹے گزر گئے، پولیس اب تک پکڑنے میں ناکام۔ چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا، 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ اسپتال میں زیر علاج سبیرہ سے والدہ کی ملاقات۔ کیا ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت وزیر اعظم عہدے کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا سوال، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جماعت اسلامی کے وکیل کا جواب، مفروضوں پر ہمیں کہاں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں؟ مفادات کے ٹکراؤ کا ثبوت ہمارے سامنے نہیں۔ جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں ہمارا مقدمہ کسی فرد نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف ہے، بڑے آدمی کو سزا ہوئی تو ملک میں قانون کی عملداری ہوگی، سراج الحق کو یقین۔ یہ جو ہمارا کیس ہے سپریم کورٹ میں، یہ فرد کے خلاف نہیں ہے، کرپشن کے خلاف ہے۔ یہ ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کو کلین اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے۔ سیاست میں غلط زبان کی ذمہ دار نون لیگ ہے، عمران خان کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے، نعیم الحق کی تنقید۔ شیخ رشید کہتے ہیں 85 کروڑ کے تحفے تو مغل بادشاہوں کے بیٹوں نے بھی نہیں دیے۔ اور اتنے بڑے تحفے تو مغل بادشاہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیے۔ ساری مغل ہسٹری اٹھا لیں، ساری ایرین ہسٹری اٹھا لیں۔ جھوٹے الزامات اور دلائل سے عدالت میں کیس نہیں جیتا جا سکتا، وزیر اعظم نے کہیں غلط بیانی نہیں کی۔ عدالت کی کارروائی اور باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں فرق ہوتا ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔
वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से भागने की कोशिश में और उन्हें बचाने के लिए गेम खेला जा रहा है। शरीफ खानदान नहीं चाहता अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला दे। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में खिताब। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कलाबाजियां खा रही है। नवाज शरीफ के पास अब भी हमारे मुतालिबात मानने का मौका है। सियासी लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की धमकी। मौजूदा सियासत 90 की दहाई में ले जा रही है, जिसका नुकसान सबको होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने खबरदार कर दिया। कहा वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इल्तिवा मुस्तरद करना उनका इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। दिफा और पेशावराना तरबियत में ताउन पर बातचीत। पाक फौज सऊदी अरब के दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझती है। जनरल बाजवा की गुफ्तगू। फन्नी खराबी के बाइस वजीर दाखिला बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। सरफराज बुगटी और अमला महफूज रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को उभरती हुई मार्केट में शामिल करना ख्वाब था। 3.5 बरस में माशी सफर तेज तरीन रफ्तार से तय किया। मुल्क की तरक्की की जमानत दी जाए तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वजीर खजाना का कराची में तकरीब से खिताब। कराची में स्ट्रीट क्राइम के जिन को कैसे काबू किया जाए, हुकूमत ने हल ढूंढ लिया। 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती करने का फैसला। सेकंड हैंड मोबाइल और चोरी की गाड़ियों की मार्केट में क्रैकडाउन होगा। उनतीस जनवरी को कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुस्तफा कमाल का दावा। कहते हैं कि 2018 का इंतजार नहीं करेंगे। हुक्मरानों से अवाम का हक अभी हासिल करना होगा। लोगों को सीधी राह दिखाना रियासत का काम है, जो हम कर रहे हैं। सानह बादशाह खान यूनिवर्सिटी को 1 बरस बीत गया। यूनिवर्सिटी में तकरीब, शोहदा के लवाहिकीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। तलबा का मौक़िफ़, हुक्काम के खिलाफ मुजाहिरा। पेशावर में शमए रोशन। अवामी मफाद में बिला खौफ खतर कार्रवाइयां की। माफिया मेरे खिलाफ खबरें फैलाकर मुझे हरासा कर रहा है। गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए जहां भी बुलाएगी पेश होंगी। साबिक डायरेक्टर फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज का वीडियो बयान। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला इतवार से शुरू होगा। स्कर्दू में दर्जे हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी की लहर मजीद कुछ रोज जारी रहने का इम्कान। करना होगा। चीफ सेलेक्टर ने टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह बता दी। कहा खिलाड़ी मुसलसल क्रिकेट खेलने के बाइस थकान का शिकार हैं। टीम में मुस्तकिल जगह उसी की होगी जो परफॉर्म करेगा। और ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब के कोच की लियारी में आमद। बच्चों को फुटबॉल की तकनीक सिखाई। पीपल्स स्टेडियम में क्रिकेटर यूनुस खान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अमेरिका में बड़ी तब्दीली से। अमेरिका में एक तो नए अमेरिकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी जारी है, दूसरी तरफ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी जारी हैं। वॉशिंगटन में सबसे बड़ा मुजाहिरा इस वक्त जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्वॉय व्हाइट हाउस से रवाना हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन में मुजाहरे में एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हो चुकी है। मुजाहिरीन ने कैपिटल हिल जाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई है और इस सिलसिले में आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन हमने ये देखा कि मुजाहिरीन ने वॉशिंगटन की सड़कों पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन में ये मुजाहिरा हो रहा है और इसी बारे में कुछ मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम सिद्दीकी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब हो पाई है? जी
جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو جہاں پر یہ سیرمنی ہو رہی ہے وہاں پہ 5 مائل تک جو ہے اس کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ صرف وہ لوگ اندر داخل ہو سکتے تھے جو ان سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت، جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس سے کافی دور ہو رہے ہیں، لیکن گروپ کی شکل میں لوگ جو ہیں وہ اس طرف بڑھنا چاہ رہے تھے، جس کو پولیس نے روکا، اور اس کو روکنے کے بعد جو ہے وہ تشدد دیکھنے میں آیا، اور جو آس پاس جو ٹریش کین تھے یا دکانیں تھیں ان کے شیشے بھی توڑے گئے، اور بڑا ہی عجیب، یہ بالکل جیسے کہتے ہیں واشنگٹن میں پہلی دفعہ جو ہے اس طرح اس دن پہ اس طرح ہو رہا ہے، اور جو پولیس ہے اس نے پہلی دفعہ جو ہے ٹیئر گیس یوز کی ہے اور لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لوگ پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں اور اس کے بعد پھر گروپ کی شکل میں بنا کے اور پھر آتے ہیں، لیکن جو پولیس نے اپنا جو وال بنائی ہے وہ 3-4 والز ہیں، آپ ایک کو توڑ کے دوسری طرف جائیں گے، دوسرے کو توڑ کے تیسری طرف، اور نیشنل گارڈ اس میں شامل ہے، ابھی صرف پولیس ہی ان کو روک رہی ہے، اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں اگر وہ شاید اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نیشنل گارڈ بھی آ جائے گی، لیکن ابھی وہ کسی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں وہاں تک جانے کے لیے، اور ہر دفعہ پولیس ان کو منتشر کر دیتی ہے اور وہ گلیوں میں گھس جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ہو کر پھر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اچھا عاصم صدیقی، بڑی اہم تقریب ہے آج امریکہ میں، اور بڑے اہم مہمان جو ہیں وہ مدعو کیے گئے ہیں، ان کی آمد متوقع ہے، تو کیا ان مہمانوں کو اس احتجاج کی وجہ سے، اس مظاہرے کی وجہ سے اس تقریب کے اندر، اس ہال کے اندر پہنچنے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، ان میں سے مہمانوں کو تو جو ہوٹل ہیں، جو رہائشی ہیں جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اسی ان ایریے کے اندر سب کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیمو سروسز فراہم کی گئی ہیں اور بالکل ان کو فل سیکیور ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو شاید پرسنلی ان کے سیکرٹریز وغیرہ بتا رہے ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان سائڈ جو ہے آپ ان کی چہروں پر مسکراہٹ دیکھ سکتی ہیں، یہاں پر کسی کو کچھ نہیں پتا، مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو ہم سابق پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز بھی آ چکے ہیں، اور اب جو ہے اناؤنسمنٹ شروع ہونے والی ہے کہ کون کون سے گیسٹ جو ہیں آئے ہیں، تو یہ بالکل جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو اس سے کچھ خبر نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، پرسنلی اگر ان کو کچھ ان کے لوگ بتا رہے ہوں وہ ڈفرینٹ ہے۔ جی تو عاصم، جس طرح مناظر دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں، بہت سارے VIP بھی موجود ہیں، تو یہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی ٹائٹ رکھی گئی ہے اور یہاں تک مظاہرین کا پہنچنا بالکل ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ جی دیکھیں، نیشنل گارڈ جو ہے نا، جو اپنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ از لائک آرمی نا، انہوں نے اپنی پوری وہیکلز اور جس طرح بالکل ایک وال کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، 30,000 لوگ جو ہیں لا انفورسمنٹ کے، جس میں نیشنل گارڈ ہیں، پولیس ہے، دوسرے لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، وہ اس جگہ آ چکے ہیں، اور میں نے دیکھا وہاں پر جا کر کہ انہوں نے جس قسم کا وہ بنایا، پورا اس کو جو ہے 5 مائل کے ریڈیس کو انہوں نے جو گرل لگا کے نا سیف کیا ہے، اور وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور بکر بند گاڑیاں جو ہیں بیچ میں روڈ کے کھڑی ہوئی ہیں، جہاں انہوں نے پوری روڈ کلوز کرنی تھی، وہاں پہ انہوں نے 52 سیٹر جو بڑی بسز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کنٹینر لگتے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ بسز لگائی ہوئی ہیں سائڈ میں، اور انہوں نے مطلب 3-4 لیئرز پولیس اور نیشنل گارڈ کی بنائی ہوئی ہے کہ اگر وہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے لیئر سے مقابلہ کریں گے، پھر دوسری لیئر سے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ جی اچھا، مظاہرین یہاں پر پہنچ سکے یہ تو ناممکن ہے، لیکن ایسے لوگ جو اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، عاصم صدیقی، ان کی تعداد بتائی جا رہی تھی کہ لاکھوں میں ہے، اندازہ کیا جا رہا تھا کہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ ہیں جو یہاں پر پہنچے اس تقریب کو دیکھنے کے لیے، ان کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے؟ کیا بڑی بڑی اسکرینز لگائی گئی ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، صبح یہاں پہ بارش تھی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صبح سے لوگ 6 بجے سے آنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اگر آپ 8 سال پہلے کی طرف دیکھتے ہیں تو 1.8 ملین لوگ آئے تھے، 18 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور جو میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ صبح جو ہے بالکل سیٹیں خالی تھیں، اور ابھی تک بھی وہ فل اپ نہیں ہوا ہے، جتنا کراؤڈ آنا چاہیے تھا وہ کراؤڈ ابھی نہیں آیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی صورتحال ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 7-8 لاکھ یا 9 لاکھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی اتنے لوگ نہیں آئے۔
اور عام پبلک کے لیے جو ہے وہ بہت دور انہوں نے وہ جگہ بنائی ہے، اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ ٹکٹ لے کر آیا ہے۔ ٹکٹ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ فری ہے، لیکن جب آپ آن لائن جا کے ٹکٹ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے ٹکٹ لیا ہے، اور ٹکٹ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ٹکٹ لے رہا ہے اس کی شناخت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ یو ایس سٹیزن ہے، امیگرینٹ ہے، کون ہے۔ تو باقاعدہ ان کی ایک ایک لوگوں کی تلاشی لے کے، ایون آپ واٹر بوٹل بھی اپنے ساتھ لے کے اندر نہیں جا سکتے، تو ان کو تو فل تحفظ دیا ہوا ہے۔ جب وہ اندر چلے جاتے ہیں تو پولیس اور نیشنل گارڈ جو ہے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت یہ ہو رہے ہیں مظاہرے، یہ بالکل دوسری طرف ہو رہے ہیں، اور اس طرف والوں کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ واشنگٹن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ فون سروسز بھی جو ہیں وہ اسپاٹ میں جیمر لگے ہوئے ہیں، آپ فون سروسز بھی جو ہیں وہاں پہ بہت کم جگہ چل رہی ہے۔ تو عاصم، آپ نے یہ کہا کہ ایکسپیکٹیشن جتنی تھی لوگوں کی، جتنی بڑی تعداد میں آنا تھا اتنی بڑی تعداد یہاں پر نہیں آئی، کیا وجہ اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جگہ بہت زیادہ دور ہے، عام لوگوں کی یہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی، یا پھر لوگوں نے مجموعی طور پر انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا اس تقریب میں؟ دیکھیں، ورجینیا، میریلینڈ اور ڈی سی یہ ٹرائی اسٹیٹ ہے، یہاں پر جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہیں، اور ریپبلکن جو آئے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ریپبلکن جو ہیں وہ دوسری اسٹیٹ سے یہاں پر آئے ہیں، 2 دن پہلے آ چکے ہیں۔ ابھی ڈفرنٹ اگر چینلز پہ جو انٹرویوز بھی لوگوں کے آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ اٹلانٹا سے آیا ہوا ہے، کوئی کیلیفورنیا سے آیا ہوا ہے، تو بہت سارے تعداد دوسرے سے آئی ہے، اور یہ ڈیموکریٹ اسٹیٹس ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو تو ویسے ہی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جائیں، لیکن یہاں پہ جو قریبی ڈیلور یا دوسری اسٹیٹس ہیں وہاں سے لوگوں نے آ کے اس جو کم سیٹیں اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 12 بجے یہاں پر اسٹارٹ ہوگا، تو 12 بجے تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، لیکن ابھی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی بتائی گئی تھی کہ جی اتنے لوگ آئیں گے۔ اور اب ٹی وی پہ یہ ہنگامے وغیرہ دیکھ کے لوگ شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا جو لوکل لوگ ہیں جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اوباما کے ٹائم پہ تو یہاں میریلینڈ، ورجینیا اور انہی کے اتنے لوگ ہو جاتے تھے کہ آؤٹ آف اسٹیٹ آ ہی نہیں سکتے۔ جی عاصم صدیقی، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ وقتاً فوقتاً آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور اس بارے میں مزید ڈیٹیلز جانتے رہیں گے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر کاروباری شخصیت ہیں، اور وہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کیسے بنے اور زندگی میں انہوں نے کون سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 جون 1946 کو نیو یارک میں جنم لیا۔ نیو یارک ملٹری اکیڈمی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ٹرمپ نے 1938 میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے معیشت میں گریجویشن کیا۔ ان کے والد تعمیراتی شعبے سے وابستہ رہے۔ ٹرمپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بھی اسی شعبے سے کیا، اور جلد ہی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت کاروبار کو عروج پر پہنچا دیا۔ ان کی کاروباری زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ 1973 میں ٹرمپ نے اس وقت اخبارات میں جگہ بنائی جب حکومت نے ان کی کمپنی کے خلاف بنیادی شہری حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کی، تاہم یہ معاملہ 1975 میں باہمی رضامندی سے حل کر لیا گیا۔ 1980 میں انہوں نے کمپنی گرینڈ حیات کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے سب سے مشہور بلڈر بن گئے۔ آج ان کے اثاثوں کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ 7 اکتوبر 1999 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے میدان میں آنے کا اعلان کیا۔ اپنی شخصیت کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ 2004 میں NBC کے ریئلٹی شو کا حصہ بنے، جس کے بعد وہ دیگر ٹی وی پروگراموں میں وقتاً فوقتاً شامل ہوتے رہے۔ 2012 میں ٹرمپ کے پرانے عشق یعنی سیاست نے ایک بار پھر انہیں اکسایا، اور انہوں نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات کے لیے میدان میں آنے کا عندیہ دیا۔ صرف 4 سال بعد 16 جون 2015 کو انہوں نے باقاعدہ طور پر صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ I am officially running for President of the United States. ٹرمپ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کے نعرے کے ساتھ عوام میں گئے۔ And we are going to make our country great again. ٹرمپ نے 3 شادیاں کی، جن میں سے 2 ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ ٹرمپ کے 5 بچے ہیں۔
डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में कौन कौन पहुंच चुका है, किस किस का इंतजार किया जा रहा है, यही सब जानने के लिए एक बार फिर से हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आतिफ बताएगा, डोनाल्ड ट्रंप तो पहुंच चुके हैं, अब कितनी देर बाकी है, कब वो हल्फ उठाएंगे और कौन कौन से अहम मेहमान हैं जिनकी आमद के अब का अभी भी इंतजार किया जा रहा है? जी, मेहमान जितने भी आ रहे हैं उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच चुके हैं लेकिन वो अभी इनॉग्रल स्टेज पर नहीं पहुंचे। ये सिलसिला चलता ऐसे है कि सबसे पहले जो स्केड्यूल है उसमें जो मेहमानाने खुसूसी होते हैं उनमें सबसे पहले साबिक अमरीकी सदूर और नायब सदूर को बुलाया जाता है। इसके साथ साथ ऐसे साबिक अमरीकी सदूर और नायब सदूर जिनकी बेगमात भी हयात हैं उनको भी बुलाया जाता है और उसके बाद फिर एक एक करके बागी डिग्नेटरीज को मदऊ किया जाता है कि वो स्टेज पर आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठना शुरू हो जाएं। मेहमान खुसूसी में जाहिर बात है सबसे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट्स हैं वो आते हैं, फर्स्ट लेडीज आती हैं, इसके बाद कैबिनेट मेंबर्स आते हैं, कैबिनेट मेंबर्स के बाद जो मौजूदा सदर और साबिक सदर हैं उनकी बेगमात को मदऊ किया जाता है। उसके बाद मदऊ किया जाता है मौजूदा सदर और नायब सदर को और इसके बाद सबसे आखिर में इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी टू बी को। तो अभी तकरीबन 11:18 यहाँ पर हो रहे हैं और इस वक्त ओपनिंग रिमार्क्स देने हैं चेयरमैन ब्लंट को जो कि इस पूरी सेरेमनी के चेयरमैन हैं। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करेंगे टिमोथी माइकल को जो कि कार्डिनल हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे अहम मौके हैं वो किस वक्त आने हैं तो तकरीबन 11:35 वाशिंगटन का टाइम और पाकिस्तान में ये रात 9:35 होगा जब वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। वो ओथ लेंगे और इसको एडमिनिस्टर करेंगे, यानी ये ओथ लेंगे एसोसिएट जस्टिस क्लेरेंस थॉमस जो कि सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस हैं और इसके बाद जो सदर ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी है वो इससे कुछ देर बाद होगी और ये तकरीबन 11:45 यहाँ का वक्त और यकीनन पाकिस्तान में रात 9:45 का वक्त होगा जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ओथ देंगे और इस ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है आतिफ, यानी तकरीबन 25 मिनट का वक्त अभी मजीद दरकार है। 25 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप हल्फ लेंगे। इस वक्त बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं जो उनको हल्फ लेता हुआ बराह रास्त देखेंगे भी और साथ ही साथ तमाम वीआईपीज भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आतिफ बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। न्यूज शो में कुछ मजीद नाम खबरें शामिल कर लेते हैं। रुख करते हैं सिंध असेंबली का जहां आज भी हंगामा हुआ। फंक्शनल लीग के रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध यूनिवर्सिटी में खुफिया कैमरों से तालबात की वीडियो बनाने का इंकशाफ कर दिया। एक सूबाई वजीर की जानिब से मुश्तबा जुमलों के इस्तेमाल ने ऐवान का माहौल कशीदा कर दिया। अमीन शाह की रिपोर्ट देखिए। सिंध यूनिवर्सिटी में तालिबात की खुफिया वीडियो बनाने के इंकशाफ पर ऐवान कश्ते ज़ाफ़रान बन गया। नुसरत सहर अब्बासी ने ऐवान को बताया कि खुफिया वीडियोस बनाकर तालिबात को ब्लैकमेल किया जाता है। मैडम, मुझे एक ऐसा खत मौसूल हुआ जिसमें एक बच्ची ने लिखा उसी यूनिवर्सिटी से कि बाथरूमों में कैमरे लगाए गए और हमारी वो वीडियोस बनाकर हमें ब्लैकमेल करते। कौन करता है? सिंध यूनिवर्सिटी में पूरी इंतजामिया है, क्लर्क्स हैं, वो खवातीन जो उनकी ऑफिसर्स हैं। कौन शख्स है? क्योंकि एक शख्स नहीं कर सकता, पूरी चेन है। एक मौके पर नुसरत सहर अब्बासी ने सूबाई वजीर इमदाद पताफी को राकट वजीर करार देकर सवाल पढ़ने का मुतालबा किया तो वो आपे से बाहर हो गए। नुसरत को कभी असेंबली की क्वीन तो कभी ट्यूशन पढ़ाने वाली करार दिया। पता नहीं किसी को कैसे पता चला कि रॉकेट मिनिस्टर है, या तो रॉकेट उसने देखा है या कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। नहीं, अब बस तशरीफ रखें। देखिए एक कोई देखिए किसी और ने कहा, मैंने नहीं कहा, और किसी ने कल ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है, तो प्लीज ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जिसका हम जवाब दें। नुसरत सहर अब्बासी ने इमदाद पताफी को ज़ुबानी जुमलों के इस्तेमाल और तैमूर तालपुर को आवाजें कसने पर खरी खरी सुनाई। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं। आप जो जिस तरीके से बात करते हैं ना, नुसरत साहिबा, कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर हमारे कंडेम करे, ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में आए, फिर इजलास भी चैम्बर में बुलवाएं? ये चीज कंडेमेबल है। तशरीफ रखें। आपकी इस चीज का नोटिस। सिंध असेंबली में खवातीन से मुतालिक ज़ुबानी जुमलों के इस्तेमाल पर खवातीन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और सूबाई वजीर के रिमार्क्स को शर्मनाक करार दिया। डिप्टी स्पीकर ने तमाम अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए।
اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مسلم لیگ کے رہنما طلال چودھری کے بیان پر جمعے کو سندھ اسمبلی اجلاس میں شدید احتجاج کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور نے طلال چودھری کو غلط نام لے کر پکارا۔ بلاول صاحب، کرپشن پر بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے نہ بات کیا کریں۔ بلاول بھٹو کے خلاف طلال چودھری کے بیان کی بات گشت سندھ اسمبلی تک پہنچی۔ نون لیگ کی جانب سے پی 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 قیادت کے خلاف بیان پر جیالے بھڑک اٹھے۔ پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور کا کہنا تھا کہ نواز شریف دلال چودھری کی زبان کو لگام دیں ورنہ ایسا جواب آئے گا کہ لیگی قیادت منہ چھپاتی پھرے گی۔ مسلم لیگ رہنما طلال چودھری نے بلاول بھٹو کی جانب سے پنجاب میں ریلی نکالنے اور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی کہ کرپشن پر اب پاکستان پیپلز پارٹی ریلی نکال رہی ہے۔ بلاول صاحب، کرپشن پر بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے نہ بات کیا کریں۔ نہیں بھیجا ہے۔ ایک منٹ۔ ایوان میں مسلم لیگ اراکین نے بولنے کی اجازت نہ دینے پر قائم مقام اسپیکر شیلا رضا کے خلاف نعرے بازی کی اور گو شیلا گو کے نعرے لگائے۔ ایک کو اجازت دیتی ہوں تو سر جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آگے دیکھیے۔ ننھی سویرا کے لیے نیا سویرا کیسا رہا؟ اور پاناما کیس میں کس کی سرزنش ہوئی؟ ویلکم بیک۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز سفاک ملزمان نے کم سن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی کوشش کی، گلا کاٹ دیا گیا۔ بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت اب سنبھل گئی ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بچی اب بیان دینے کے قابل ہو چکی ہے۔ سویرا کا میڈیکل لیگل بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور پولیس نے کورنگی سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کمسن سویرا کو اس حال میں پہنچانے والے درندوں کا خیال تھا کہ بچی مر گئی تو ان کے جرم پر پردہ پڑ جائے گا، تاہم قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گزشتہ روز کورنگی کراسنگ کے قریب سے شدید زخمی حالت میں ملنے والی سویرا کی حالت سنبھل گئی۔ بچی کو کامیاب آپریشن کے بعد انتہائی نگہداشت کے شعبے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بچی کل شام میں ہمارے پاس آئی تھی، کمپلیٹ ایگزامینیشن کے بعد ENT نے اس کو آپریٹ کرایا کیونکہ اس کا گلا کٹا ہوا تھا، تو وہ آپریٹ ماشاءاللہ سے بہتر ہو گئی ہے، ICU میں اسٹیبل ہے، ہوش میں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اور میڈیکل لیگل والے اپنا معائنہ کر کے چلے گئے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ سب پوری کر دی ہیں انہوں نے۔ انصاف کی طالب بچی موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے، جبکہ کمسن سویرا کی ماں اور گھر والوں کا حال برا ہے۔ بچی کا میڈیکل لیگل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ ابراہیم حیدری تھانے میں اقدام قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، تاہم ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تاحال کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی۔ اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ سویرا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور صحت یاب ہونے پر مکمل بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے نمائندے احسن عباسی سے۔ احسن، بتائیے گا مزید کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آ سکی ہیں؟ جی بالکل، طوبہ کی حالت جو ہے وہ اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ کل تقریباً 4 بجے بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس یہاں پہ ریسکیو اداروں کی جانب سے طوبہ کو لایا گیا تھا، جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک مشتبہ شخص کو جو ہے وہ آج گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ کورنگی کی رہائشی طوبہ کو جو ہے وہ کل آپریشن مکمل کر لیا گیا تھا۔ پولی ٹراما کی پیشنٹ تھی جب یہاں لائی گئی اور اس کی تمام تر سرجریز جو ہے وہ کل ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ حکومت سندھ کی جانب سے بھی نمائندگان نے یہاں شرکت کی۔ آج DIG ایسٹ جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے، عارف حنیف، تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا کہ والدین سے رابطہ ہو گیا ہے۔ آج صبح نشر ہونے والی خبروں کو دیکھ کے والدین جو ہے طوبہ کے وہ یہاں سول اسپتال پہنچے اور اس کے بعد ان کا ابتدائی بیان ریکارڈ کرایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ طوبہ کل دوپہر جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نکلی تھی، جس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی تھی اور آج ایک مشتبہ شخص کو اس واقعے میں ملوث گرفتار کیا گیا ہے، جس سے تحقیقات جاری ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی واقعے کا احسن عباسی، بہت شکریہ، آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔